بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات چلی تھی کہ اعراب کی علامات جس طرح کے اصلی ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، اسی طرح سے اعراب کی علامات وہ فرعی بھی ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرعیات میں سے کہ جو اعراب کی علامت فرعی ہیں ان میں رفع کی علامت جو ہے وہ مثنیٰ میں الف ہے، اور جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں واو ہے۔ تو جمع مذکر سالم کی مثال اور اس کی ترکیب یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ اسماء ستہ اس میں سے آج ہم لے لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، ینطق فوک بالحق، کہ آپ کی منہ حق بولتی ہے، آپ کا منہ حق بولتا ہے، اگر منہ مذکر ہے مجھے نہیں پتہ، تو ینطق فوک بالحق، ٹھیک ہے۔ فو کا یہ اسم ہے، مرفوع ہے، ینطق فو کا، ینطق تو فعل ہو گیا، اب اس کے بعد فو کا اس کے نیچے نشان لگا ہوا ہے، تو گویا کہ مطلب یہاں پر یہی ہے کہ فو کا یہ اسم ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت واو ہے، وعلامت رفعہ الواو۔ کیوں؟ لأنہ من الاسماء الستہ، اس لیے کہ یہ اسماء الستہ میں سے ہے۔ اسماء الستہ یا اسماء الخمسہ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ایک جو اس میں سے چٹا ہے اس کو بہت سارے لوگ اس کی قباحت کی وجہ سے یا شناعت کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کرتے، تو بہرحال یہ حقیقت میں اسماء ستہ ہی ہے۔ تو ینطق، اس کی ترکیب ینطق فوک بالحق، ینطق فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ۔ اب یہ تو آپ کے سامنے بار بار یہ بات آئی، اب آپ کے لیے اس کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فو کا فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ من الاسماء الستہ۔ ہم نے کہا کہ اصلی اعراب کی علامت تو نہیں ہے بلکہ فرعی علامت ہے، تو فرعی علامت اسماء ستہ کا وہ رفع کی علامت جو ہے وہ واو ہے۔ وہو مضاف، یہ فو جو ہے فا یہ مضاف ہے، والکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ۔ یہ فو کا، تو یہ جو کاف ہے نا آخر میں، یہ ضمیر متصل ہے اور یہ مبنی ہے علی الفتح، ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، لیکن یہاں پر محل جر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ بالحق الباء حرف جر، با حرف جر ہے اور مبنی علی الکسرہ ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب سے نہیں ہے۔ الحق اسم مجرور بالباء، الحق یہ اسم ہے، مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ اب یہ مجرور ہے تو اس کی جر کی علامت وعلامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ، اس کی جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے۔ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ینطق، جار و مجرور یہ دونوں متعلق ہے ینطق فعل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مثال دے دیا اس میں سے، اس طرح کی آپ دوسری مثالیں بھی لے سکتے ہیں اسماء ستہ میں سے۔ اب افعال خمسہ میں سے وہاں پر جو ہے وہ رفع کی علامت وہ کیا ہوگی، تو وہاں پر ثبوت النون فی الافعال الخمسہ، افعال خمسہ میں نون کا ثابت رہنا، یہ اس بات کی دلالت، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے یہ فعل مرفوع ہے۔ افعال خمسہ سے مراد یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون اور تفعلین، ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو یؤمنون یہ محل استشہاد ہے، یؤمنون یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون، آخر میں نون کا ثابت رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ الاعراب، ان حرف توکید و نصب، ان تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور نصب کے لیے بھی آتا ہے کہ فعل مضارع کو عفواً ینصب المبتدا و یرفع الخبر، ٹھیک ہے، کہ مبتدا کو جو ہے منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ مبنی علی الفتح، یہ مبنی علی الفتح ہے، لیس لہ محل من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اب ذالک میں دیکھ لیں، ذا اسم اشارہ،
ذا ذی، یہ اسم اشارہ ہے صرف، باقی مبنی علی السکون، یہ مبنی علی السکون فی محل جر بحرف جر، ٹھیک ہے. واللام للبعد، اللام للبعد، لام جو ہے یہ بعد کے لیے آتا ہے اور یہ حرف ہے مبنی علی الکسرہ ہے، لا محل لہ من الاعراب. اب اس میں آخر میں جو کاف ہے نا، والکاف ذالک، تو یہ کاف یہ خطاب کے لیے ہے، مخاطب کے لیے. ذالک، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکن، تو فذالکن الذی لمتننی فیہ قرآن میں ہے. تو والکاف للخطاب، یہ کاف جو ہے یہ صرف خطاب کے لیے ہے اور یہ حرف ہے مبنی الفتحہ ہے، لا محل لہ من الاعراب. والجار والمجرور فی محل رفع خبر ان مقدم، ان فی ذالک، تو فی ذالک جو ہے یہ جار مجرور یہ محل رفع میں ہے اور یہ یہاں پر خبر ہے مقدم ان کے لیے. لآیات، لآیات لقوم یؤمنون، تو لآیات اللام المزحلقہ، شروع میں جو لام ہے نا لا آیات، تو یہ لام اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں، اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں. یہ تو ہم کسی اور کتاب میں نحو تطبیقی میں یا النحو الواضح میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام مزحلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں اور لام الابتدا اس کو کیوں کہتے ہیں. تو لام الابتدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جملے میں صدارت چاہتا ہے، شروع میں آنا چاہتا ہے کلمے میں، جب آتا ہے تو کلمے کے شروع میں آنا چاہتا ہے یہ. اور مزحلقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو ان کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، تو اپنی جگہ سے گویا پھسل جاتا ہے، اپنی جگہ سے دور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مزحلقہ کہتے ہیں. ورنہ اس کی اپنی اصلی جگہ تقاضا جو کرتا ہے یہ صدارت کا کرتا ہے کلمے میں. بہرحال اس کو پھر انشاءاللہ کبھی سبق میں بھی آ جائے گا. لآیات اللام المزحلقہ، یہ حرف توکید ہے مبنی الفتح. لام کس لیے آتا ہے؟ توکید کے لیے، تاکید کے لیے. تو یہ حرف تاکید ہے اور مبنی ہے علی الفتح، لا ہمیشہ مفتوح رہے گا، لا محل لہ من الاعراب. آیات یہ اسم ہے، ان کا مؤخر ہے، منصوب ہے. آیات جو ہے یہ اسم ہے، ان کا مؤخر ہے اور منصوب ہے. آپ کہیں گے منصوب تو نہیں ہے، مکسور ہے، مجرور ہے، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی منصوب ہے، لیکن نصب کی علامت وعلامت نصبہ الکسرہ، نصب کی علامت جو ہے وہ کسرہ ہے، عوضا عن الفتحہ، فتحے کے بدلے میں. یعنی نصب کی علامت تو فتحہ تھی، اب یہاں پر نصب کی علامت جو ہے وہ کسرہ بنا دیا گیا ہے اور یہ عوض ہے فتحے سے، اس کے بدلے میں دیا گیا ہے. کیوں؟ لأنه جمع مؤنث سالم، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے، مجموع بألف و تا مزیدتین، یعنی اس کی جمع جو آئی ہے وہ جمع کیسے آئی ہے کہ آخر میں تا اور الف لگائے گئے ہیں کہ جو دونوں زائد ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر جمع مؤنث سالم وہ اس پر کسرہ آتا ہے حالت نصبی میں، اور وہ کسرہ جو ہے وہ عوضا عن الفتح آتا ہے، فتح آ نہیں سکتا. لقوم، لقوم اللام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. قوم اسم مجرور باللام وعلامت جره الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ. ٹھیک ہے، قوم یہ اسم ہے اور مجرور ہے لام کے ذریعے سے، لقوم، ٹھیک ہے. تو یہ لام جار ہے، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ. والجار والمجرور متعلقان بنعت محذوف لآیات، آیات، ٹھیک ہے، یہ موصوف ہے، اس کا صفت ہے، وہ صفت جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جار و مجرور دونوں متعلق ہے اس محذوف صفت کے ساتھ. آیات کی جو صفت ہے اور محذوف ہے. تقدیر عبارت کی کیا ہے؟ لآیات کائنۃ لقوم یؤمنون، ٹھیک ہے، کہ کچھ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں کائنۃ کی جو بالکل ثابت ہیں اور کائن ہیں، موجود ہیں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے کہ جو ایمان والی ہے. یؤمنون یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ثبوت النون ہے، لأنه من الافعال الخمسہ، اس لیے کہ افعال خمسہ میں سے ہے. والواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. جملۃ ان فی ذلک لآیات جملہ اسمیہ مستأنفہ لا محل لها من الاعراب.
जुमलतु युमिनूना जुमलतुन फ़िअलियतुन फ़ी महल जर सिफ़तुन लिक़ौमिन, ये युमिनूना जो है ये जुमला फ़िअलिया है और महल जर में है, इसलिए कि ये सिफ़त है कौम के लिए, और कौम चूँकि मजरूर था तो ये सिफ़त भी मजरूर की जगह में है, महल जर में है। तो हालत रफ़ी में गोया तस्निया में मुसन्ना में वो क्या आता है रफ़ी की अलामत? रफ़ी की अलामत फ़रई वो अलिफ़ुल मुसन्ना आता है, तस्निया का अलिफ़। और जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्मा सित्ता में वहाँ पर वाव जो है वो रफ़ी की अलामत है। और अफ़आल ख़म्सा में वो जमा अफ़आल ख़म्सा में सुबूत नून इस अलामत है मरफ़ू होने की, कि नून अपनी जगह साबित है, जैसे यहाँ पर युमिनूना में है। अब नसब की अलामत क्या है, इंशाअल्लाह इसको अगले सबक में पढ़ेंगे।